مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا بچہ اسکول جاتے ہوئے پہلے دن روتا ہے، دوسرے دن روتا ہے اور تیسرے دن روتا ہے اور وہ کہتے چھوڑو اس کو اسکول نہیں بھیجتے؟ کیا آپ کے گھروں میں بچے تمام خود سے مرضی کے ساتھ شوق سے اسکول جاتے ہیں؟ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن روتے دھوتے ہی جاتے ہیں؟ تو آپ ان کو تھوڑا بہت پش بھی کرتے ہیں، عقابوں کو بھی تھوڑی پش چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ اگر کوئی دستیابی یقینی نہیں بناتا اور آپ اس کی بہتری میں اپنے استحقاق کے تحت جو کہ آپ کو کچھ رشتے عطا کرتے ہیں، وہ اس استحقاق کے تحت شروع میں کسی کی مرضی کے خلاف بھی پروسیس میں ڈالتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ چینجز جو ہیں وہ زبردستی نہیں لائی جاتی، دستیابی جو ہے وہ اس کے اندر آپ اپنی مرضی کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے خیالات بدلنے کے لیے آپ آرم ٹویسٹنگ نہیں کر سکتے، بازو نہیں مروڑ سکتے، اس کے لیے پھر آپ کو بات ہی کرنی پڑے گی۔ تو سمپل سی لاجک یہ ہے کہ آج کا فوڈ فار تھاٹ جو کہ بات شاید پہلی دفعہ آپ نے سنی ہوگی، وہ کیا ہے کہ جب آپ اپنے جسم کے ہر آرگن کو ایگزامن کرانے کی خواہش رکھتے ہیں تو دماغ کے بارے میں یہ سوتیلا پن کیوں؟ ہمارا جو دماغ ہے وہ ہمارا نمائندہ ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مائنڈ ہمارا نمائندہ ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے یہ دونوں میں سے ایک نمائندہ یا دونوں نمائندے سر کے اندر رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے سر کو ایگزامن کرانے سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں۔ ہمارا دل، ہمارا پھیپھڑا، ہمارا معدہ، ہماری کڈنی اس طرح ہماری نمائندگی نہیں کرتے جس طرح کہ ہمارا دماغ اور ہمارا مائنڈ ہماری نمائندگی کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دماغی خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بجلی لگائی جاتی تھی، ای سی ٹی، اور ابھی بھی دنیا میں ایسا علاج مستعمل ہے۔ تو اگر بجلی لگانے سے کسی کو شفا ملتی ہے تو پھر بجلی لگائی جاتی ہے، اگر دوا دینے سے کسی کو شفا ملتی ہے تو پھر دوا دی جاتی ہے، اگر کسی کو بلائیں کہ آ کے مدد لے لو اور وہ آ کے مدد لیتا ہے تو اس کو بلا کے مدد دی جاتی ہے، اگر کوئی آ کے مدد نہیں لیتا تو پھر کوئی نہ کوئی رستہ تو والدین نے اختیار کرنا ہوتا ہے نا سفرنگ کو روکنے کے لیے۔ لیکن ایک بات، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کیا ہمارے دیگر آرگنز میں اگر پرابلمز ہو سکتے ہیں بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ، تو کیا دماغ میں نہیں ہو سکتے؟ دماغ میں منفی خیالات آ سکتے ہیں، اور دماغ میں بہت سارے وہم آ سکتے ہیں، دماغ میں غصہ آ سکتا ہے، دماغ میں غم آ سکتا ہے، دماغ میں رنج کا دورہ ہو سکتا ہے، اور دماغ میں بہت ساری کباختیں ہو سکتی ہیں، ایسی آوازیں آ سکتی ہیں جن کا وجود نہیں، ایسی چیزیں دکھائی دے سکتی ہیں جن کا وجود نہیں۔ تو دماغ میں جب اتنی سنجیدہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں تو مجھے بتائیے کہ کس سٹیج پہ ہم سب کو اپنا دماغی معائنہ کراتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں فالتو بیٹس آتی ہیں تو اس کا تو دل کھسکا ہوا ہے، اور اگر کوئی وومٹنگ کرتا ہے تو اس کا معدہ کھسکا ہوا ہے۔ تو یہ تو اگر کوئی کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے تو وہ لنگڑا ہے، لیکن اصل وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب کسی چیز کا علاج کوئی نہیں نہ ہوتا تو یہ متس تب پیدا ہوتی ہیں۔ یہ پرانی باتیں ہیں، جب دماغی خرابی ہوتی تھی اور اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا تھا، اور علاج کرنے کے لیے مارا پیٹا جاتا تھا یا ڈھول بجائے جاتے تھے کہ اس کے اوپر بدروحوں کا جو قبضہ ہے، ڈھول بجانے سے بدروہیں بھاگ جائیں گی، شاید ان کو ڈھول کی بیٹ اچھی نہیں لگتی۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ ڈھول کی بیٹ تو سب کو اچھی لگتی ہے، بدروحوں کو بھی اچھی لگتی ہوگی اور وہ ٹھکانہ کر لیتی ہوں گی، لیکن جو ہی پتہ چل گیا 1948 میں کہ دماغی توازن، یا جسے اس وقت پاگل خانہ یا پاگل پن کہا جاتا تھا، اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے، تو لوگوں نے ٹرمینالوجی چینج کر لی اور لوگوں نے رجوع کرنا شروع کر دیا۔ اور جوں اویئرنیس پھیلے گی کہ جو دماغی توازن کی خرابی ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، تو لوگ اسے قبول کر کے آگے بڑھ کے اپنے علاج کے لیے رجوع کریں گے۔ لیکن اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے، جو WHO اس کے ضمن میں بہت کام کرتی ہے،
اور 2009 سے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے، بہت مارکیٹنگ کی جاتی ہے. اور مجھے پہلی دفعہ 2009 میں خیال آیا کہ میں ہیلتھ کانشیس ہوں اور میں اپنا معائنہ ریگولرلی کراتا ہوں جسمانی، ایکسکلوڈنگ دی برین. تو مجھے خیال آیا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، مجھے برین کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا میں نے برین کو انکلوڈ کرنا شروع کر دیا اور اپنی گفت و شنید میں اس کا تذکرہ لے آیا. یعنی جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی ذہنی صحت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب آپ یہ کہیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے وزن بڑھا ہوا ہے، مجھے اپنے وزن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یا دوست احباب کے ساتھ جب کھل کے کہہ لیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی ذہنی صحت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو اگلا بندہ فوراً رسپونڈ کرے گا کیوں، خیر ہے؟ تو آپ کہتے ہیں حالت خیر ہی ہے، اگے دا پتہ نہیں. آپ جب یہ چیز بولنا شروع کرتے ہیں تو شیم ہیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کی ہیں اور اینکر پرسن پوچھتا ہے خیر ہے. تو یہ چیزیں آج کل بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، اور نہ صرف آپ انویسٹیگیشنز کر سکتے ہیں اپنی ذہنی صحت کی اور برین کے ہارڈ ویئر کی ہیلتھ کے بارے میں جان سکتے ہیں، بلکہ اس کا بہت اچھا علاج بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اچھا علاج اس معاملے میں اب میسر ہے. اور جو دنیا میں جو ٹاپ اتھارٹی ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر ڈینیل ایمن. اگر آپ اپنے اسمارٹ فون پہ یا گوگل پہ آپ لکھیں گے ڈاکٹر ڈینیل ایمن تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ٹاپ سائیکیٹرسٹ ہیں نیو یارک کے، کہ جنہوں نے 85,000 برین سکین سٹڈی کیے ہیں اکیلے. انہوں نے اس میں بیچ میں اپنا برین سکین جو چند سال پہلے کا ہے اور اپنا برین سکین جو کہ موجودہ ہے اس کا کمپیریزن بھی کر کے دیا ہے، اور اس میں کوئی شیم فیل نہیں کی. لیکن عموماً اگر آپ شیم سے نکل آتے ہیں تو آپ بحالی صحت کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ایڈکشن سے بھی جب آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ شیم ہے، اور شیم کو ہیل کرنا سب سے بڑا بیریئر توڑنے کی بات ہے کہ شیم کو ہیل کر دیں. اور اس کے لیے شیئرنگ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے تذکرہ، ویل میننگ لوگوں سے تذکرہ، جو کہ کل کو آپ کے ساتھ معاون بھی ثابت ہو سکتے ہیں جب آپ وہ کرنا شروع کرتے ہیں. اور لوگوں کو آپ پرووک نہیں کرتے، عزت احترام اور سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، اور اپنی ذمہ داریاں خود اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہتے ہیں، تو اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا.